السلام علیکم. آج میں بڑی ڈفرینٹ سی جگہ پر ہوں. میں فیض گھر میں ہوں اور یہاں پہ سیدہ عارفہ زہرا کا ایک لیکچر ہے بیان پہ، لفظ پہ. تو کچھ انٹرسٹنگ کرنے کے چکر میں نے سوچا آج ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں. کچھ روح کی باتیں ہو جائیں، کچھ دل کی باتیں ہو جائیں، کچھ اردو کی بات ہو جائے، سردی میں تھوڑی شاعری ہو جائے. گھر پہنچنے والی میں پہلی تھی اور کیونکہ شام 6:30 کا وقت انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پہنچنا ہے، تو میں سب سے پہلے پہنچ گئی تھی. گاڑی پارک کر کے میں نے کچھ دیر آگ انجوائے کی کیونکہ سردی بہت زیادہ ہو رہی تھی. اور میں انتظار کرنے لگی کہ جو لوگ جنہوں نے اس کا انتظام کیا ہے وہ آ جائیں. اندر گھومنے کے لیے نکلی تو کوریڈورز میں مجھے فیض صاحب کی بہت ساری خوبصورت یادیں، ان کی تصویریں، ان کی چھوٹی چھوٹی ان کی ٹوپی، ان کا اسکارف، مفلر، ان کی چیزیں جو وہ استعمال کیا کرتے تھے شو کیسز میں نظر آئیں. یقیناً جس انسان کو آپ نے پڑھا ہو، جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا ایک تعلق ہے، اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھی چیزوں کا انتظار کرتے ہوئے ہمارے آگ سیکتے سیکتے آپا اپنی گاڑی میں تشریف لے آئیں اور جو منتظمین تھے انہوں نے ان کو ویلکم کیا. اور اب ہم اندر ہال کی طرف جا رہے ہیں. پطرس بخاری ہال ہے. استاد آتے ہیں تو نوجوان کھڑے ہوتے ہیں. بہت خوبصورتی سے مائک کو فٹ کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھیں کہ کیا کیا جائے، کس پر بات کی جائے. بےحد نوازش آپ سب لوگوں کی پچھلی 2 دفعہ سے ملاقات ہوئی. کوئی اگر آپ کے ذہن میں سوال ہے یا کوئی موضوع ہے تو ضرور بتا دیجیے. لیکن میں برداشت کے موضوع یاد رہے آپا کچھ اور سوچ کر آئی تھیں. کیسے لطف کی بات ہے کہ جس معاشرے کی پہچان کبھی برداشت تھی، اس معاشرے کی پہچان برداشت تھی، اب ہم اس میں معاشرے میں برداشت کی بات کرتے ہیں. اور اس میں مجھے ایسے گناہگاروں سے، بہت سے نیکوکاروں کے نام لینا پڑیں گے، متقی پرہیزگار لوگوں کے، کیونکہ ان کے فائدے میں میرا اور آپ کا جدا ہونا آتا ہے. انہوں نے میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے بڑا کمال کیا. اس وقت تک ہمارے معاشرے کی خواہشیں اس طرح نہیں کٹتی تھی جیسے انہوں نے کاٹنا سکھائی. ایک چھوٹا سا فرق تھا ہم لوگوں میں، اور اس فرق کو میرے جیسے قبیلے یقین تھے کہ لوگ آسانی سے قبول کر لیتے. فرق اتنا تھا کہ کچھ صاحب سربت ہیں اور کچھ صاحب احساس. اچھا نسخہ انہوں نے دیا کہ انتہائی باریک قاشے کاٹو، اور ہم نے ایک دوسرے سے اس سے آگے مجھے ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا میں نے بند کر دی. تو قصہ کچھ یوں ہے کہ بالآخر آپ اپنی زبان سے جڑنا چاہتے ہیں اور اپنی زبان کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں. بڑے ہی عرصے سے مجھے یہ کلک رہا ہے، دکھ رہا ہے کہ امی نے ایک بڑی شاندار عادت بنائی تھی میری کہ 2 زبانوں کا ملغوبہ نہیں بنانا. اور میں نے بہت عرصے سے جب سے انگریزی زبان کو اپنایا، اسے پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا، تو کہیں نہ کہیں وہ میری وہ زبان بن گئی جس میں اپنے جذبات کا اظہار، اپنے خیالات کا اظہار کر لیتی تھی بہت آرام سے.
تو ہوا یہ کہ مجھے آج بھی اس وقت بھی مجھے بڑی دقت ہو رہی ہے صرف اور صرف اردو زبان کا استعمال کرتے ہوئے. تو میں نے سوچا ابھی کچھ عرصے سے میں سوچ رہی تھی کہ اگر اردو زبان زبوں حال ہے تو اس کا قصوروار کون ہے؟ اس کے قصوروار ہیں آپ اور میں. ہم نے اردو کو سننا بند کر دیا, ہم نے اسے سننا کفر سمجھنا شروع کر دیا. اور آج جب ہم آپا کی محفل میں بیٹھے تو مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم نے تو اردو زبان کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. ہم نے صرف اس سے چھینا ہے, اس کا تقدس, اس کا وہ غرور, اس کا وہ اسٹیٹس. دیکھا انگریزی آ ہی گئی کہیں نہ کہیں, اس کا وہ رتبہ چھین لیا ہم نے اس سے جو معاشرے میں کبھی ہوا کرتا تھا اردو زبان کا. اور یہ احساس مجھے شدت سے ہوا جب ہم آج بیٹھے اور میں صرف سن رہی تھی. اکثر یہ کم ہوتا ہے کہ میں زیادہ بولوں اور خود کو بھی سنوں. جب آپ اتنا بولتے ہیں تو آپ سنتے کم لوگوں کی ہیں, اور جب آپ کم سنتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا. اور مجھے اس بات کا بڑا دکھ رہا ابھی آج تو بہت ہی زیادہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنی اولاد میں بھی اردو کی وہ محبت نہیں جگا سکی. خیر ابھی بھی زندگی باقی ہے, میں زندہ ہوں اور کوشش کروں گی کہ جتنا ہو سکے اردو زبان پر بھی اتنی فوقیت اس کو بھی دی جائے جتنی میں نے انگریزی کو دی ہے زندگی میں, اور اس میں بھی کوشش کروں کہ اس میں بات کروں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گفتگو کے ساتھ ساتھ کوئی کام بھی کروں. تو یہ بھی سوچ اچھی آئی مجھے. جس بات پہ آپا نے ختم کی بات نا, اس پہ بس انہوں نے بقول ایک دوست کے جان دے دیں اور یہ جملہ سن لیں. انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے وہ جاتے ہوئے کہہ گئے کہ I will leave brown bodies with white souls. اور ہم واقعی آج ایسے ہی ہیں. We are brown bodies and white souls. ہم سفید لگنے کی چکر میں, ہم سفیدی رنگت کے حساب سے ہو, زبان کے حساب سے ہو, ہم ہر طرح سے خود کو گورا دکھانا چاہتے ہیں. ہمارا پہناوا, ہماری زبان, ہمارا لہجہ, ہماری ہر چیز بس گوروں جیسی ہونی چاہیے. زندگی بھی, لیکن ہم اصول ان کا نہیں اپناتے, ہم باتیں تہذیب ان کی نہیں اپناتے. یعنی ہم کلچر کو اپنانا چاہتے ہیں لیکن ہم ان کی جو اصول ہیں ان کو نہیں اپناتے. بڑے افسوس کی بات ہے. اور اس میں کیونکہ لیکچر تو نہیں کہوں گی, ڈسکشن برداشت سے شروع ہوئی تھی, اور اس جملے پر جب ختم ہوئی نا تو ایسے لگا جیسے آج کی شام یہ کام ایک اہم کام تھا جو بڑے عرصے سے رہ گیا تھا. بہت ہی خوشی محسوس ہوئی کہ چلو کتنے ہی عرصے بعد کوئی اچھا کام کیا. سو آئی ہیو, میرے دل میں بڑی شدید خوشی ہے اس بات کی کہ کاش یہ کام پہلے کر لیا ہوتا, پر کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے. اچھا بھائی, میں نے یہ تو ہرگز کہا ہی نہیں ہے کہ آپ انگریزی نہ بولیں, یا آپ انگریزی لباس نہ پہنیں, یا آپ ان کا کلچر, ان کی باتیں اپنائیں نا. جو میں کہہ رہی ہوں یا میرا جو خیال ہے ناقص انسان کا, ایک ناقص سی رائے ہے ایک بے مراد انسان کی, وہ یہ ہے کہ انہیں اپنائیں, پہلے خود کو جان تو لیں, اردو کو جان لیں, سمجھ لیں. آپ کو کیا لگتا ہے ہماری جو نئی نسل ہے اس نسل کو اردو سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس کو اردو سے کیونکہ ہم نے انہیں کمپلیکس میں ڈالا, ہم نے انہیں ایک احساس کمتری میں ڈال دیا ہے کہ اردو جو بولے گا وہ کمتر ہے, وہ بیہودہ ہے. وہ حالانکہ اردو جیسی خوبصورت زبان کوئی نہیں ہے, اردو جیسی کوئی دوسری ایسی زبان نہیں جس میں اپنے جذبات کا مطلب اظہار کر سکیں. اس طرح سے آپ انگریزی میں نہیں کر سکتے جیسے آپ اردو میں کر سکتے ہیں. اور لوگ یعنی دنیا اب اردو زبان کو نہ صرف اپنا رہی ہے بلکہ اس کو استعمال کر رہی ہے, اور ہم اسے دھتکار رہے ہیں. تو ہمارے ہاتھ تو یہ شیوا رہا ہے ہمیشہ کہ ہم وہ دھتکاریں جو ہمارے پاس ہے اور وہ اپنائیں جو لوگوں کے پاس ہے. تو جو اپنے پاس ہے, آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ مجھے اس ولاگ کے اینڈ پہ ضرور بتائیے گا. میں پورا کا پورا آپ کے ساتھ ویڈیو نہیں شیئر کر سکی آپا کا,
کیونکہ آبویسلی وہ کاپی رائٹڈ تھا, وہ فیض گھر کے لیے تھا, تو آپ ان کے ساتھ کبھی کسی محفل میں بیٹھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس شائستگی سے گفتگو کرتی ہیں, اور اچھا اردو بولنے والا شخص آپ کو ایسا ہی ملے گا, شائستہ اور مدھم اور مٹا ہوا. اور انہوں نے ایسی ایسی خوبصورت نگینے بانٹے ہیں, کوئی سمجھ لے تو برداشت کا ایک چھوٹا سا ایک نگینہ انہوں نے دیا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ جب مجھے کسی پر غصہ آتا ہے تو میری آواز اور دھیمی ہوتی جاتی ہے. میں خود سے کہتی ہوں کہ نہیں, یہ شخص مجھے اپنے لیول پر لانا چاہتا ہے اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی. تو آپ کو جب غصہ آئے, کوئی شخص چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, تو آپ خود کو بتائیں نہیں یہ شخص اس وقت پریشان ہے اور میں اس شخص سے بڑا شخص ہوں, لہٰذا آپ برداشت کر لیں. یقین جانیں برداشت کرنے والے کی ہی فتح ہے. جب ایک انسان جو غصے میں ہے اور بڑبڑا رہا ہے اور پھنکار رہا ہے, اس نے تو آپ کو اپنی بدترین شکل دکھا دی, تو آپ اپنی بہترین شکل دکھائیں. یہی میرا میسج ہے اس بلاگ کے تھرو, جو میں نے آپا سے سیکھا ہے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, اردو کے بارے میں کیا خیال ہے, شیئر اٹ ود می. بائے بائے.